دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اسے کی دن رات ستاوے۔ ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اسے کی دن رہنے ستاوے۔ دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفی سے یہ شفقت کرتی۔ کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفی سے یہ شفقت کرتی۔ اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تاریخ تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا۔ جو فیض طریقت تھا تیری ذات سے اختر، بصورت مظہر وہ درخشندہ رہے گا۔ میرے پیر و مرشد عارف باللہ، استاد العلماء، ولی کامل شیخ طریقت، مخدوم العلماء، بقیت السلف، حجت الخلف، نمونہ اسلاف، حلیم الامت، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اجازت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال موضوع پر کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی حالت کیا تھی؟ ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے منظر کشی کی ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔
بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. جامعہ اشرف المدارس گلستان جوہر تک آواز جانی چاہیے. بلند آواز سے سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. بلند آواز سے سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا تشریف لاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خیرت کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. خمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہ پیشانی، تو کچکولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی. میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے، چونکہ آپ علیہ السلام مقصود کائنات تھے، اس لیے رب العالمین نے ساری کائنات کا انتخاب کیا کہ اس مقصود کائنات پیغمبر کو، اس امام الانبیاء پیغمبر کو اس جگہ پر بھیجا جائے جو جگہ سب سے اعلیٰ ہو، اس شہر میں بھیجا جائے جو شہر سب سے اعلیٰ ہو، اس قبیلے میں بھیجا جائے جو قبیلہ سب سے اعلیٰ ہو، اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا بنایا جائے جو پردادا بننے کے لیے سب سے اعلیٰ ہو. دادا کا انتخاب بھی اس اولو العزم پیغمبر کے لیے عرش پہ ہونا چاہیے. ازواج مطہرات کا انتخاب بھی عرش پہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب بھی عرش پہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا انتخاب بھی عرش پہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں کا انتخاب بھی عرش پہ ہونا چاہیے. چنانچہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کا انتخاب کیا. دنیا میں جگہ دو تھی، ایک عرب تھا، ایک عجم تھا. عرب اور عجم میں فرق دیکھیے. عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ، عجم کا معنی ہے گونگا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب خطیب تھے. اس لیے آپ علیہ السلام کے لیے گونگوں کی جگہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس جگہ کا انتخاب کیا جو پہلے سے فصیح و بلیغ لوگوں کی جگہ تھی. اب عرب کے انتخاب کے بعد عرب کے اندر کئی سارے شہر ہیں. کس شہر میں اس آخر الزمان پیغمبر کو بھیجا جائے، یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ اس شہر میں بھیجا جائے جس کا نام مکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ عربی زبان میں بکہ کو کہتے ہیں. بکہ کا معنی ہے درمیانی جگہ. قرآن نے کہا للذی ببکۃ مبارکن، یعنی مکہ وہ جگہ ہے جو ساری کائنات کے درمیان میں ہے. چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ساری کائنات کے درمیان میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا. مکے کے انتخاب کے بعد مکے میں کئی سارے قبیلے ہیں. کس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے، یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ اس قبیلے میں بھیجا جائے جس کا نام قریش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قریش قرش سے ہے. قرش اس جگہ کو کہتے ہیں جو کبھی حرکت نہ کر سکے، جو تحرک پیدا نہ کر سکے. چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مستقل مزاج تھے جن میں کوئی تحرک نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے قبیلے کو پہلے سے تحرک سے پاک بنا دیا، پہلے سے حرکت سے پاک بنا دیا اور قریش کا انتخاب کیا. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. قریش کے انتخاب کے بعد
قریش کے اندر کئی ساری شاخیں ہیں، کس شاخ میں اس آخر الزماں پیغمبر کو بھیجا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ اس شاخ میں بھیجا جائے جس کا نام بنو ہاشم ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا صفاتی نام ہے۔ ہاشم عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو شوربے میں روٹی ڈال کر سرید کا کھانا بنا کر پورے علاقے کو کھلائے، یعنی علاقے کے سب سے بڑے مہمان نواز کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازوں کے سردار تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کو پہلے سے مہمان نواز بنا دیا۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے۔ پردادا کے انتخاب کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دادا کا انتخاب ہوا۔ اس شخص کو چنا جس کا نام عبد المطلب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا، خدا کا رسول ساری کائنات کے متولی تھے۔ پھر عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنانے کے لیے چنا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزہ ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد مناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد اللات ہے، ایک کا نام عبد البد ہے، ایک کا نام عبد الشمس ہے، ایک کا نام عبد الحارث ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ عبد العزہ کا معنی بت کا بندہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد اللات کا معنی بت کا بندہ، عبد البد کا معنی بت کا بندہ، عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، نوفل کا معنی سخت جگہ، حمزہ کا معنی لمبی جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ خدا اگر اپنے پیغمبر کو عبد العزہ کے گھر میں بھیج دیتا، عبد مناف کے گھر میں بھیج دیتا، آج دنیا یہ کہتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وہ تو خود پہلے بت کے بندے کے گھر میں آئے، وہ تو خود پہلے سورج کے بندے کے گھر میں آئے، وہ تو خود پہلے کھیتی کے بندے کے گھر میں آئے۔ اس لیے خدا نے اپنے پیغمبر کے والد کے لیے اس شخص کو چنا جس کا نام ہی تھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، کیونکہ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو میرے ہی بندے کے گھر میں آئے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب العالمین نے عرش پہ والدہ کا انتخاب کرنا ہے۔ والدہ کے لیے سب سے پہلے قبیلہ چنا، وہ قبیلہ چنا مدینہ منورہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ابوا ہے۔ اس ابوا بستی میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، مگر اس قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے چنا جس کا نام بنو زہرہ تھا۔ زہرہ تر و تازگی کو کہتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تازگی کا پیغام لا رہے تھے، اس لیے آپ کی والدہ کا قبیلہ پہلے سے تر و تازہ بنا دیا۔ اب اس بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، مگر کسی لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے نہیں چنا، بلکہ اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا معنی امانت والی۔ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ آدم سے لے کر آج تک جو امانت مشیت میں موجود ہے وہ اسی امانت والی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے، کسی اور کی گود میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا رکھا جائے؟ نام وہ رکھا جائے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، نام بھی بے مثال ہو، اس کا معنی بھی بے مثال ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نام کا انتخاب بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اور نبیوں کے ناموں پہ غور کیجئے، ان کے معنی پہ غور کیجئے۔ آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا کا معنی سبق والا،
ادریس کا معنی درس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، ایوب کا معنی لوٹنے والا، داؤد کا معنی محبت والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا. یہ نبیوں کے نام ہے. ان کے مقابلے میں میرے اور آپ کے پیغمبر سید الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نام کا رب العالمین نے عرش پر انتخاب کیا وہ نام محمد ہے. محمد اس شخص کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرتی رہے، تعریف کرتی رہے، تعریف کرتی رہے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. محمد ایسا پیارا نام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام فرش پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے. نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے نہ احمد میں کوئی نقطہ ہے. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے جس میرے محبوب پیغمبر کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کے کردار میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کی سچائی میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کی دیانتداری میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نام محمد کا انتخاب کیا گیا. اس پیارے نام کو دیکھیے. ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، ان کو اپنا نبی نہیں مانتا، گستاخی کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ ہمارے پیارے آقا کا نام لیتا ہے اس کے دونوں لب مل کر ہمارے پیارے آقا کے نام کا بوسہ دیتے ہیں. آپ بھی کہیے محمد. دونوں لب مل کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بوسہ دیتے ہیں. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں، ہمارے دونوں لب مل جاتے ہیں. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے جس میرے نبی کا نام لینے سے تمہارے لب ملتے ہیں اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کا انتخاب ہوتا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دایا کا انتخاب ہوتا ہے. دایا کے لیے رب العالمین نے سب سے پہلے قبیلہ چنا، وہ قبیلہ چنا جس کا نام بنو سعد ہے. سعد نیک وقت کو کہتے ہیں. چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقت والوں کے سردار تھے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا کا قبیلہ پہلے سے بخت والا بنا دیا. اب اس بختوں والے اس بنو سعد قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی مگر کسی لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے لیے نہیں چنا. اس لڑکی کو چنا جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی حلم والی، بردباری والی. چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلم و بردباری کے پہاڑ تھے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا کو پہلے سے حلم و بردباری والا بنا دیا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے انتخاب کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب ہوتا ہے. سب سے پہلی عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے سودا. سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. عائشہ کا معنی عشق والی، آرام والی، زندہ رہنے والی. نبی بھی عیش والا، راحت والا، آرام والا، زندہ رہنے والا. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے حفصہ، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے. حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی. نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے جویریہ. جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی بھی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی بھی پڑوسیوں والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے میمونہ. میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہونے والا، بیوی بھی منتخب ہونے والی.
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے انتخاب کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اولاد کا انتخاب ہوتا ہے. سب سے پہلا بیٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کا نام قاسم ہے. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے طاہر طیب. طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے. نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم کا معنی بزرگی والا. نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی. نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے رقیہ. رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد. نبی بھی دوزخ سے آزاد، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر میں کیا کہوں. کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں. جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے. رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا. بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا. نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں اپنے پیارے مرشد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے مرشد کی قدردانی نصیب فرمائے. ہمیں اپنے پیارے مرشد سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے مرشد کی زندگی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اور ایک جمال خاص کا مظہر ہے تو، آسمان عشق کا اختر ہے تو. اور یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کے ارتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہیں. یہی ہے ذل رحمانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولوی مشتاق جو ہمارے جامعہ کے قدیم طالب علم ہیں، جو آپ حضرات کے سامنے سیرت پر فصاحت بلاغت کے ساتھ ابھی جس میں پورا نچوڑ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے. اب ہماری ایک شاخ کے ان کو نگران بھی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہاں بھی جب سے گئے کافی نمازی دور دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ. کافی اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیے کہ ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لے تو فاتبعونی میری اتباع کرو. کس کی اتباع؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لیں گے. آپ حضرات بتائیے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت اللہ کا محبوب بننا ہے یا نہیں؟ جو بننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ ان ہاتھوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. ماں کے پیٹ میں ان ہاتھوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو گویا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ نے اللہ کے سامنے اٹھا کر بتا دیا کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اپنی محبت نصیب فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لیں فاتبعونی تو میری اتباع کرو. چونکہ زیادہ تعداد طلبہ کی ہے یہاں لفظ فاتبعونی نازل فرمایا، فاطیعونی نازل نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو. چونکہ قرآن کریم عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے. قرآن کریم عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے. پوری دنیا میں آم کتنا کھایا جاتا ہے لیکن قرآن کریم میں آم کا ذکر کہیں نہیں ہے، کیونکہ عرب میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی پہلے. اب تو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے، باہر سے پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ فاتبعونی میری اتباع کرو. چونکہ قرآن کریم عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے اور طبیعہ عربی زبان میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کی اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے. یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد جوان ہونے کے بعد جس منصب پر اس کا باپ ہوتا ہے اسی منصب پہ یہ بچہ بھی پہنچ جاتا ہے. یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ فاتبعونی میری اتباع کرو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سمجھنا تو ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب یورپ سے آئے ہوئے تھے، ایک مسئلہ پوچھا، میں نے ان کو جواب دیا تو کہنے لگے کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ پہلے سوچو سنو پھر سوچو پھر سمجھو پھر دل سے پوچھو. تو دل تو اس کو قبول نہیں کرتا. میں نے کہا شریعت میں مداخلت جائز نہیں ہے. انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، جہاں جا کر اس کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ مشرع مقطع بھی ہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کے؟ کہا نہیں وضو کر کے پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ نواقض وضو میں اخراج ریح بھی شامل ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا ہوا کہاں سے نکلی؟ مقصد سے.
اب آپ بیٹھے وضو دوبارہ کرنے کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ کے بعد کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، بتائیے، اور مسح کر رہے ہیں، کان کا مسح، گردن کا مسح. آج کل گردن اس کو سمجھتے ہیں لوگ، پیچھے والے حصے کو نہیں، گردن یہ ہے، عنق جو ہے. ہاں. اس کے بعد پھر فارغ ہونے کے بعد آپ نے جب ہاتھ دھو لیا، غایا کو مغیہ میں داخل کر دیا، پورا کونوے تک دھو لیا، اب ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے. وہاں کی آپ نے عقل دوڑائی کبھی؟ سوچ کے کہتے ہیں ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا جہاں سے ہوا نکلی وہاں پانی پہنچا؟ کہتے نہیں. تو میں نے پوچھا عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ایک گلاس پانی لے کر اس کو دھو دیا جائے، لیکن آپ نے تو وہاں پانی پہنچایا ہی نہیں. پہلے ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تب میں نے عرض کیا کہ ایسے بہت سے احکامات ہیں جو ہماری عقل سے بالا تر ہیں. ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اسی طریقے سے ہے، بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمنا و صدقنا، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تب سوچ میں پڑ گئے کرنے اچھا. پھر میں نے 4-5 مثالیں اور دی، کہنے یہ چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا لیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، چاہے وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. راستے میں ریگستان کے اندر ایک جگہ آپ بیٹھ گئے. صحابہ رک گئے کہ شاید استنجے کی ضرورت ہو، شاید استنجا کریں گے. پھر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو کر چلنے لگے تو صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے. دریافت کیا یا امیر المومنین آپ نے استنجا تو کیا نہیں؟ کہا نہیں، استنجے کی مجھے حاجت نہیں تھی، استنجے کی حاجت نہیں تھی. عین اسی مقام پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا، تو مجھے استنجا تو نہیں لگا، لیکن آپ کی اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے میں بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا. بتائیے، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت. صحابہ کرام نے تن من دھن سب قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ. جبکہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. دوسری جگہ بخاری کی روایت ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج افسوس ہے کہ ہم اپنے اکابر کے مسلک کو چھوڑ کر، اکابر کے اسلاف کے مسلک کو چھوڑ کر جدت پسندی کی طرف تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. جدت پسندی، یاد رکھو روئے زمین پر جو دین پھیلا ہے وہ انہی صحابہ کرام سے پھیلا ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ان سے دین آگے پھیلتا گیا. بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. آج فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کسی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. اہل علم حضرات بھی اس قدر اپنے آپ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے خامخواہ مدرسوں میں وقت ضائع کیا، کیوں نہ ہم نئے نئے بورڈ بنائیں، اس بورڈ میں شامل ہو جائیں تاکہ پیسہ بھی ملے گا اور ترقی بھی ہوگی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی. مولانا فیض محمد صاحب ابھی عاملہ کے اجلاس میں کہنے لگے ایک بچی نے شکایت کی اپنی ماں سے، بچی نے شکایت کی اپنی ماں سے کہ امی میرا شوہر جو ہے اس کو 10 سال ہو گئے شادی کو، 4 بچے ہمارے پیدا ہو گئے
روزانہ مجھے وہ بیوقوف بناتا ہے کہ میں نے 1 کلو سونا گولڈ رکھا ہے تمہارے لیے چوڑیاں بنانی ہے، تمہارے لیے کوٹھی خریدنی ہے، بہترین کار خریدنی ہے، وہ خریدتا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرتا۔ تو ماں نے پوچھا کہ یہ وعدے کس وقت کرتا ہے؟ کہا رات کے وقت۔ کہا بیٹی رات کے وعدے کا کبھی بھروسہ نہ کرنا، تیرا باپ بھی مجھ سے 20 سال سے یہ وعدے کر رہا ہے کہ تم سب پیدا بھی ہو گئے اور دیا مجھے بھی کچھ نہیں، دیا مجھے بھی کچھ نہیں۔ دیکھو دین اللہ کا بہت قیمتی ہے، جہاں نبیوں کے سر کٹتے تھے، نبیوں کے سر کٹتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جناب جدت پسندی آ گئی تو ہم بڑے قابل ہو گئے۔ 3 نوجوان تھے اور تینوں کے اوپر بھوت سوار تھا جدت پسندی کا، اتنا زیادہ بھوت سوار ہوا کہ وہ گئے کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے۔ سب نے کہا ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہے، ہم تو عیش کریں گے آج، چلو دیکھتے ہیں کیسے کیسے کھانے۔ تو دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی چائنیز کھانے، کہنے پاکستانی بہت کھایا ہے، آج چائنیز کھانے کھاتے ہیں۔ اچھا، اندر داخل ہوئے تو 2 دروازے تھے، ایک میں لکھا تھا مرچوں والا، ایک میں لکھا تھا بغیر مرچوں والا۔ کہنے مرچوں والے تو بہت کھائے، آج بغیر مرچوں والا بھی سالن کھا کے دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے۔ اور آگے گئے 2 دروازے پھر ملے، اس میں لکھا تھا کریڈٹ نقد یا ادھار، نقد یا ادھار۔ کہنے لگے ہم نے ساری زندگی تو نقد کھایا، آج ادھار کھاتے ہیں۔ اب وہاں سے اور 2 قدم آگے بڑھے تو روڈ کے اوپر کھڑے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ مدرسہ کدھر گیا ہمارا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو مدرسہ تو پیچھے رہ گیا۔ ادھر سے داخل ہوئے اور روڈ سے باہر پہنچ گئے۔ اپنے اکابر کے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو گے انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر وہ شخص جو اپنے زمانے طالب علمی کو کوستا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی، میں کیوں مدرسے میں گیا، وہ کہتا نہیں ہمیں جدت پسندی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور جس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، وہ کہے گا کہ تمام نبیوں نے سر کٹوائے ہیں، صحابہ کرام نے جانیں قربان کی ہیں اس دین کے لیے، تو ہمیں تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہے۔ جتنے ہمارے اکابر آپ دیکھیں روئے زمین پر، آپ لوگوں کا اسفار نہیں ہوئے لیکن باہر چلے جائیں، جس ملک میں جائیں، چاہے یورپ میں چلے جائیں، وہاں ہمارے اکابر دیوبند کے فیض یافتہ لوگ ملیں گے، اور ان کا فیض جنہوں نے ایک لفظ بھی انگریزی نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور سے راستے بھر تعارف کراتے جا رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں اتنا مروب ہو رہے ہو؟ پہلے نہیں چلیں تو صحیح، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو یہ حکومت کی طرف سے یہ ملا ہے وہ ملا ہے اور بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ جب ان کے قریب پہنچے تو ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی، وہ دوڑ کے آئے، مسافہ کیا، ہاتھ چوما میرا، اور گھر میں جا کے جلدی سے اطلاع کی، گرم پانی لائے، میرے جوتے اتارے، موزے اتارے۔ اب وہ جو صاحب مولوی صاحب بہت پریشان تھے، وہ بھی پروفیسر تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور سے دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی میری والدہ بھی ان سے بیعت ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ان سے بیعت ہیں۔ اچھا، میں نے کہا یہ بیچارہ اتنا مروب ہوا ہے آپ سے کہ بس، کہتے نہیں باہر ملکوں میں کوئی پوچھتا نہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلو کسی بھی ملک میں، تم بتاؤ، پھر دیکھو کہ کس کو پوچھتا ہے کس کو نہیں پوچھتا۔ ایک آدمی کوئی آ گیا لینے کے لیے آ گیا، یا سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں، استخارہ کرنا پڑتا ہے کس گاڑی پر بیٹھے کس پہ نہ بیٹھے۔ جو دیکھتے ہیں کہ سب سے غریب عالم ہے، اس کی پرانی گاڑی ہے، کہتے ہیں بھائی اس میں بیٹھنا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ نکاح آدمی کے دل کے اندر کچھ ہو، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ہاں اللہ کے بن کے تو دیکھو، ہم نے تو نقل کی، اصل تو ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے نام نہیں لیتا، مگر ایسے ایسے لوگ، اب جناب ادھر سے تمام پروٹوکول کے ساتھ نام سنا ہوگا، صدر سویکارنو انڈونیشیا کے صدر صاحب چلے آ رہے ہیں، میں اٹھ کے چلا گیا،
اس لیے کہ وہ مووی کیمرے وغیرہ سب آ رہے تھے. اور یہ دیکھو اوپر کیا لکھا ہے محراب میں، نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بنائیں گے اور دنیا بھر میں بھیجیں گے. ہمارے بزرگوں نے کہا چھپ کے رہو، چھپ کے مت رہو. ہاں. اب جناب وہ پوچھتے رہے کہاں ہے، کہا بس صاحب چائے وائے اکرام کیا، سب ان کو بتایا، چلے گئے. یہ تو ایک سینکڑوں اس طریقے سے آئے. اور جناب آدمی کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی محبت دل میں غالب ہو جائے تو پھر وہ کیا کہے گا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. وہ جہاں جائے گا اللہ کے گیت گائے گا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا. وہ ان چیزوں سے معروف نہیں ہوگا. ایسی ایسی جگہوں پہ کہ عقل حیران. سب نے کہا کہ حضرت یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے. میں نے کہا میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس کی روح کیسے نکلے گی، اس کی روح کیسے نکلے گی. روح تو اس کی فرنیچر ہے، 10 سال سے رگڑائی ہو رہی ہے، 10 سال میں تیار ہوگا، کروڑوں روپے کا. اس پہ سو کر تو اللہ کہاں یاد آئے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے وقت کے بادشاہ، جب اللہ نے ان کو ہدایت کا ارادہ فرمایا، شاہی محل میں سو رہے ہیں، ہزاروں خدام سیکورٹی والے باہر گشت پہ لگے ہوئے ہیں. چھت پہ کچھ چلنے پھرنے کی آواز آئی. پوچھا یہ کون ہو تم لوگ؟ کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ کی تلاش میں آئے. کہا بیوقوفو، کہیں چھت پہ بھی اونٹ ملتا ہے؟ کہیں چھت پہ بھی اونٹ ملتا ہے؟ کہا جب چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو ان مخمل کی گدوں پہ کیا اللہ ملے گا. وہ چلے گئے مگر چوٹ لگ گئی، دل میں چوٹ لگ گئی. صبح شاہی دربار لگا ہوا تھا اور بڑے بڑے لوگ، تمام وزراء سب بیٹھے ہوئے. ایک خوبصورت کڑیل جوان وہ آیا سیدھا چلتا ہوا اور شاہی تخت پر جوتے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. اب وہ ابراہیم ادہم پریشان ہو گئے. بھائی کیا تم کون ہو؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، قیام کے ارادے سے آیا تھا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی قیام کی جگہ نہیں ملی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. چونکہ سب فنائیت کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا وہ باقی رہنے والا ہے. کہا بیوقوف، یہ شاہی محل ہے، تم اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہو؟ کہا یہ مسافر خانہ ہی ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے. اب وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ قیام کی جگہ ہے، شاہی محل ہے میرا. کہا اچھا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد محترم رہتے تھے. اچھا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا رہتے تھے. اچھا اچھا، ابھی بھی آپ کو عقل نہیں آئی؟ یہ قیام کی جگہ نہیں ہے، آؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. یہ آؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لیکن خیال نہیں آتا، ہمیں خیال نہیں آتا. تو دنیا ہے ہی مسافر خانہ. دنیا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ اور ترقی کرو. او بمانے بل کے آتا ہے، مزید ترقی کرو. اس طریقے سے رہو جیسے راستہ گزرنے والا راستہ گزر جاتا ہے. مرور اس کو کہتے ہیں، مرور، گزرنے والا. اس لیے سعودیہ میں اور امارات وغیرہ میں وہ پولیس جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے اس کو مرور کہتے ہیں، کہ مرور والا آ رہا ہے تو گاڑی سب سیدھے چلانے لگتے ہیں. ایسی دنیا میں بھی مرور ہو رہا ہے ہمارا، تیزی کے ساتھ. سانس لے رہے ہیں وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس لیتے لیتے ایک دن قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خیال نہیں آتا، پھر بھی خیال نہیں آتا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مزید ترقی کرو. وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. مرنا ہے نہیں، ایک دن سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد یہ سب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں اور نئی پود اوپر آ جاتی ہے، گھروں کی تختیاں بدل جاتی ہیں. آپ جاتے ہیں کہ دروازے پہ لکھا ہے کہ جناب عبداللطیف. اب وہ جناب گھنٹی میں جا کے پوچھتے ہیں بھی پہلے میرے ایک دوست رہتے تھے عبدالعزیز صاحب، وہ کہاں ہیں؟
وہی میرے والد صاحب سے رحلت ہو گئی، رحلہ سعیدہ، وہ آخرت کی طرف کوچ کر گئے، اپنے جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ گئے. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مقدہ، جن حالانکہ عالم نہیں تھے، حکیم الامت کی صحبت اتنی اٹھائی تھی کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب انہی سے بیعت تھے، انہی سے بیعت تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ تختی بدلنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو، خبر لکھے کہ تمہارے گھر کی تختی بدل جائے، اور تختی ایک نہ ایک دن بدلنی ہے، تختی ایک نہ ایک دن بدلنی ہے. اس لیے مکانات کی تختیاں بدل رہی ہیں، اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر کے بالکل فائل کو تیار رکھو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی چیز میں سستی نہ ہو، کسی چیز میں سستی نہ ہو. آج نماز کے اوپر تقریریں ایسی جھاڑتے ہیں جیسے کہ ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں، اور مہینوں ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. معلوم ہو کہ زبان اور چیز ہے، دل اور چیز ہے. آج علم و عمل میں فاصلے ہو چکے ہیں، علم اور عمل میں فاصلے ہو چکے ہیں. تقریر جس موضوع پہ آپ چاہیں کروا لیں، لیکن عملی میدان میں بالکل کورے کہ مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، کہاں ہیں، لیکن ان کا پتہ نہیں کہاں ہے. اگر اللہ کی محبت غالب ہوگی، جیسی آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کبریائی، بڑائی، جلال یہ اللہ کے لیے، فوراً دوڑ کے آئے گا مسجد میں کہ میرے رب نے مجھے طلب کیا ہے، اپنے بارگاہ میں بلایا ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسرے کام کرے گا. لیکن افسوس ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو فجر کی نماز سستی میں گزر گئی، ظہر کی نماز کہتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وفود آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی نماز چلی گئی، کہتے ہیں عصر کے ساتھ پڑھوں گا، پھر عصر بھی گئی، پھر مغرب بھی مصروفیت کے وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ عشاء کے وقت ارادہ تھا گھر جا کے پڑھ لوں گا. تو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بیوی سے کہا کھانا لاؤ، بیوی کھانا لے کر آئی، بس کھاتے کھاتے آدھا کھانا کھایا، بستر پہ گرے سو گئے. صبح اٹھے پتہ چلا پورے دن کی نماز غائب ہو گئی. ایک دن کے ایک نماز چھوڑنے پر 40,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھو، ان چیزوں کا خیال رکھو کہ نماز قضا نہ ہو. وقت پہ جیسی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ کہ مجھے اپنے رب کے دربار میں جانا ہے اور وہاں سجدہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں آؤں گا. اگر آپ لوگوں کو کاروبار مجھ سے کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ کسی اور سے چاہے تو کر لیں. ہندو بھی کہتا ہے کہ یہ شخص اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا تو یہ ہمیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، ہمیں دھوکہ نہیں دے گا. تو آج مکانوں پہ تختیاں بدل رہی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا. ہم جو قدم چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے شمار ہے کہ کتنے قدم کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کتنے قدم کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. اور اگر قدم پورے ہو گئے اور سانس کا شمار باقی ہے تو آپ کو فالج ہوگا، پیرالائسس، اور آپ لیٹے ہوئے بستر پہ سانس لے رہے ہیں، پیشاب پخانہ بستر پہ ہو رہا ہے. اللہ محفظنا، اللہ ہم سب کو معذوری سے بچائے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، اور سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے، کسی کا محتاج نہ بنائے. خاص طور سے دینی خدام کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج بنائے، کسی قوم کا محتاج نہ بنائے. تو آج گھر گھر پڑے ہیں فالج میں بیچارے رو رہے ہیں، کہتے ہیں، اور جو صحت مند ہے وہ روتے رہتے ہیں کہ اللہ معذوری سے بچانا. لیکن اگر مستقل دعا کرتے رہو کہ اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے اور سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، تو انشاءاللہ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. انشاءاللہ چلتے پھرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے ہم، انشاءاللہ چلتے پھرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ایک صاحب یہ قریب میں رہتے تھے، کافی عمر تھی ان کی بھی، قریب 95 سال عمر تھی، بیمار تھے. پہلے دعا کر دیں کہ میں صحت مند ہو جاؤں، کیونکہ میں اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، لیکن میں اس حالت میں جانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں چلتے پھرتے بالکل حواس میرے بالکل باقی رہیں، اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچوں. اللہ نے وہی کیا کہ صحت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے.
اللہ کے پاس چلے گئے. آج افسوس ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر تو بہت ہے، جو اٹھتا ہے مہنگائی بہت ہے، فلاں چیز بہت ہے، فلاں چیز بہت ہے. آپ کی خوراک میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. آپ کی خوراک میں کوئی، اب طلبہ یہاں آئے بیان کے لیے یا مدرسے میں داخلے کے لیے، ان کا رزق اللہ تعالیٰ ان سے بھی پہلے بھیج دیتے ہیں. رزق پہلے اس مدرسے میں پہنچ جاتا ہے. ہمارے یہاں سب اساتذہ نہیں، داخلے کم دیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے اور اتنا کھانا. میں نے کہا دیکھو رزاق اللہ ہے، آپ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کریں. آپ اگر دیکھیں کہ وہ صحیح اس کے اندر استعداد ہے، پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس کو پڑھائیں. رزاق خود انتظام کرے گا. رزاق خود انتظام. مہمان گھر میں آتا ہے، مہمان کے پہنچنے سے پہلے اللہ اس کا رزق گھر بھیج دیتا ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. طالب علم بہت آ گئے، بہت طلبہ ہو گئے، کھانا کھلا کھلا کے تنگ آ گیا. ارے آپ تھوڑی کھلاتے ہیں، کھلانے والی تو ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ اللہ کے. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ. رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کسی جاندار ذی روح کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ دانہ دانہ نہ کھا لے جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں ایک لقمہ کھایا تو اس کے بعد گرے، پتہ چلا کہ اوپر پہنچ گیا، وقت پورا ہو گیا. یہ آخری لقمے پہ اس کا نام نہیں لکھا ہے، آخری لقمے پہ اس کا نام نہیں لکھا ہے، اوپر پہنچ گیا. تو الحمدللہ کہ کتنے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں 10 سال ہو گئے نوکری نہیں ملی. میں پوچھتا ہوں 10 سال پہلے کیا کھاتے تھے؟ کہتے ہیں گوشت روٹی. اور ابھی گوشت روٹی. میں نے کہا پھر بھی یقین نہیں آیا، اللہ پہ بھروسہ نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک دفعہ خیال آیا، پیغمبر ہیں، اعتراض نہیں تھا، خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق پہنچاتے کیسے ہیں کہ زمین کے اندر کھدائی کرو 1000 میٹر، وہ نیچے بھی عجیب عجیب کیڑے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رزاق تو ہے، رزق پہنچاتے کیسے ہیں؟ تو فوراً وہی نازل ہوئی، موسیٰ تمہارے سامنے جو پہاڑ کی چٹان ہے اس پر آسا مارو. کیونکہ اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بہت، اتنی طاقت تھی کہ ایک قبطی غلام کو ایک ہی گھونسا مارا اس کا کام تمام ہو گیا تھا، اتنی طاقت تھی. چنانچہ آپ نے اس پر آسا مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر وہی آئی، دوبارہ مارو، دوبارہ مارا، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. آخری ٹکڑا جو بچ گیا تھا، جب وہی آئی کہ اب تیسری مرتبہ پھر مارو. جب مارا اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تو دیکھا سبز رنگ کا کیڑا ہے، گرین کلر کا، اور اس کے منہ میں تازہ تازہ سبز رنگ کا پتا ہے، ہرا ہرا تازہ پتا جس کو کھا رہا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، لیکن وہ کیڑا پتھروں کے اندر بھی اللہ کے حمد بیان کر رہا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا. علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی کے اندر اس کو ذکر کیا. وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی. ارے پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی جو مجھے ان پتھروں کے اندر دیکھ رہی ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات جو مجھے ان پتھروں کے اندر رزق پہنچا رہی ہے. وَلَا يَنْسَانِي. کبھی فراموش نہیں کرتی، ایک وقت کھانا مل جائے دوسرے وقت میں بھوکا رہ جاؤں. وَيَعْرِفُ مَكَانِي. پاک ہے اللہ رب العزت کی کیا شان ہے کہ مجھ جیسے حقیر کیڑے کے رہنے کو جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب اللہ کا یہ معاملہ ہے تو انسان تو ہے ہی اشرف مخلوقات. یہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. آدمی دعا کرے، نوکری تلاش کرے، لیکن پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. بھروسہ اللہ پر رکھے، بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ موجود ہے، اللہ رزاق ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. پاکستان میں کم سے کم بھی 20 سے 22 لاکھ پاگل ہیں. کسی پاگل کو کبھی سنا کہ مر گیا وہ فاقے سے؟ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 5-10 آدمی کو ایک ہی دھکے میں گرا دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے لوگ مار مار کے کھلاتے ہیں، اس لیے بہت طاقت پیدا ہو گئی. جب وقت ہوتا ہے کھانے کا تو لوگ پکڑ لیتے ہیں اس پاگل کو کھانا کھلاؤ گئی. وہ کہتا ہے میں پہلی پیٹ خراب ہو رہا ہے کھا کھا کے. کہتا ہے نہیں، ہم نے تجھے کھانا کھلانا ہے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے عجیب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام عجیب رکھا ہے کہ جن کو 10-10 سال 20-20 سال ہو گئے نوکری نہیں ہے،
پھر بھی وہ رزاق وہی رضا دے رہا ہے جو نوکری سے پہلے تھی، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں پھر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب رب موجود ہے، ایک بچہ جس کا باپ ارب پتی ہو کھرب پتی، کوئی اس کو کچھ بھی کہے وہ کہتا نہیں میرا ابا موجود ہے، میرا ابا موجود ہے۔ ابا مر بھی سکتا ہے، قبر میں بھی جا سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہوگا وہ بھی کہے گا میرا ربا موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ تو میرے ربا کے پاس سب کچھ ہے، وہ جناب ربا پورا انتظام کرتا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے مخلوق، ہم سب کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ ہر ایک کو اپنی بنائی ہوئی چیز پر ناز ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناز ہے کہ یہ مخلوق میں نے پیدا کی ہے۔ تو رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، رزق کا انتظام۔ آپ دیکھیں آج سے 8-10 سال پہلے سارے اخبارات بھرے ہوتے تھے کہ پاکستان کے اندر اتنا شدید قحط پڑے گا، زمینیں خشک ہو جائیں گی اور جناب زمینیں پھٹ کے بالکل وہ سہارا بن جائے گا اور لوگ فاقے سے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیوقوفو تمہیں کیا پتہ ہے، بارش تو میں نے برسانی ہے۔ اتنی اللہ نے بارش برسائی کہ اب جناب ریڈ الرٹ جاری ہے، سب کشتیاں ادھر آ جائیں، پانی بارش پورے ملک میں بارش ہو رہی ہے۔ پھر برف باری اگلے مہینے سے برف باری شروع ہو جائے گی، وہ پانی پگھل پگھل کے مخلوق خدا کے لیے سیراب کرنے کے لیے وہ جناب پھر دریاؤں میں آئے گا، کہیں بارش سے، کہیں نیچے سے پانی، کہیں دریا سے۔ یعنی اتنے انتظامات اللہ نے کر رکھے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اب دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے پڑوس میں کیسے کیسے لوگوں کو تنگ کیا 20 سال، پھر اللہ نے ان کو ایسی مدد بھیجی کہ وہ جناب دوڑتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور تنگ کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کدھر گئے، ان کی دھن بھی نظر نہیں آئی، غائب ایسا ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آئے کہاں سے تھے گئے کہاں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہ ادھر سے دشمن ادھر سے دشمن ادھر سے دشمن، صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی دیر پہ یا رسول اللہ ادھر سے دشمن آ رہا ہے، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلو ختم۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ 1 ہفتہ گزر گیا فاقے سے، پیٹ پہ پتھر بن چکا ہے۔ کپڑا اتار کے دیکھا پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو بلاؤ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، بڑے مالدار صحابہ ان کو بلاؤ، بکریاں ذبح کریں ان کو کھلائیں، نہیں، فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے رب کریم دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے، اے رب کریم تو مکے والوں اور مدینے والوں کی مغفرت فرما دے۔ بس یہ سنتے ہی صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ پیٹ بھر گیا، اور سب نے مل کر ایک ہی جملہ کہا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، پھر خندق کھودنے میں سب مصروف ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اس دنیا سے اٹھا کے جنت کی سیر کرا دی، جنت کی سیر کرا دی، ورنہ آج کل ہم لوگوں تو فوراً مخلوق کی طرف ذہن جاتا ہے، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، اس سے کہو بھائی کچھ لا کر پیش کرے، نہیں، فوراً اللہ کی طرف ان کو رجوع کروا دیا اور جناب سارا کام بن گیا، سارا کام بن گیا۔ آج افسوس ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل اور کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرما دے، تمام طلبہ کرام کو اللہ اور دوسروں کو بھی اللہ علم نافع عطا فرما دے، اور سب کو اپنے فضل و کرم سے صاحب نسبت بھی بنا دے۔ ایک طالب علم صاحب نسبت ہو جائے تو پورے علاقے کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پورے علاقے کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما لیتے ہیں، پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے مخلوق خدا پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو جذب فرما کے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم سب کے ساتھ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں۔
اللہ رب العزت جو طوفان جس کے بارے میں حکومت کہہ رہی طوفان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اکثر یہ طوفان ہندوستان کی طرف جاتا ہے، وہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحمت کی بارش فرما دے، یا رب کریم رحمت کی بارش فرما دے، یا رب کریم رحمت کی بارش فرما دے، یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما دے، یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے، ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما، یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما، یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما، یا رب کریم تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دے، تمام دینی خدام کی حفاظت فرما دے، تمام خانقاہوں اور تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما دے، یا رب کریم خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا رب کریم، یا رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے اعمال ہم سب کو نصیب فرما، اپنے غضب و ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔